اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے رزق میں، ان کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں ہوں، ان پر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش موسلادھار بارش کی طرح برسے۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، رب کریم ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ ملازمت کے خواہش مند ہیں، نوکری کے لیے در در کے دھکے کھاتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نیک اسباب پیدا فرما دے اور انہیں نوکری مل جائے، کوئی ایسی جاب مل جائے جس کی ان کو خواہش ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر کام میں کامیابی کے لیے آج کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین، یاد رکھیں یہ جو 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں دعاؤں کی قبولیت کی کثرت ہوتی ہے، یعنی کہ ان مہینوں میں آپ اپنے منہ سے نکلتی ہوئی ہر بات کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ معجزاتی طور پر یہ اعمال ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بڑی طاقت و تاثیر ہے، اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت و تاثیر ہے۔ جب آپ قرآنی آیات پڑھیں گے، قرآنی سورتوں کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کو اسم اعظم سے پکاریں گے تو میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناموں سے پکاریں گے تو میرا رب آپ کو اسی خوشی میں عطا کرے گا کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی خوشی میں اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ قرآنی کلمات کو پڑھتے ہیں، قرآنی سورتوں کو پڑھتے ہیں یا اللہ رب العزت کو اسم اعظم سے پکارتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ہم گناہگاروں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ کتنی لگن سے، کتنی عقیدت سے، کتنی چاہت سے میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے میرے ناموں سے پکار رہا ہے، میری قرآنی آیات کو پڑھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے نبی کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے، اور بندہ جب اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے تو رب کریم اس سے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو مہینے رجب، شعبان، رمضان، یہ بڑے ہی برکتوں والے مہینے ہیں، بڑے ہی عظمتوں والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، بس ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو، خدا بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ان ماہ مبارکہ کی حرمت اور فضیلت کی اگر بات کی جائے تو بے شمار ہے۔ ان مہینوں کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم بڑے ہی گناہگار لوگ ہیں۔ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور اس گناہ کے سمندر سے نکلنے کے لیے ہمیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائیں اور ہمیں مرنے کے بعد کا بھی ان کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ان 3 مہینوں میں جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنا آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ چاہے آپ 3 رکھیں، 5 رکھیں، 7 رکھیں، 11 رکھیں، جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اتنے آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اور نمبر 3 پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے توبہ و استغفار۔ توبہ و استغفار کا آپ نے زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے۔ ان مہینوں میں آپ نے توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا سننا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چھوٹے چھوٹے اعمال جو کہ آپ نے ان 3 ماہ مبارکہ میں کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو عمل آپ نے ان 3 مہینوں میں صرف ایک دن لازمی کرنا ہے۔ چاہے آپ اس عمل کو رجب میں کر لیں، شعبان میں کر لیں یا پھر رمضان میں کر لیں، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے۔ ان 3 مہینوں میں کسی بھی ایک دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری ان تمام سامعین سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، عمل کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ان پورے 3 مہینوں میں کسی بھی ایک دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کسی قسم کی قید نہیں، کسی دن کی قید نہیں، کسی وقت کی قید نہیں، آپ کو جب وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی پر چینی کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو چینی لی ہے اس پر آپ نے 1400 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، اس اسم اعظم کا آپ نے ورد کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یا ارحم الراحمین کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے سب پر رحم کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے۔ یا ارحم الراحمین کا آپ نے 1400 مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، 1400 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1400 مرتبہ اس کا ورد کر لیں، اس کو پڑھ لیں، تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے سامعین، یاد رکھیں کہ اس وظیفے میں درود ابراہیمی بادشاہ ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 1400 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس چینی پر دم کر دینا ہے، اس چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہماری ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا ہم نے اس عمل کو خالص رزق اور دولت میں برکت کے لیے کیا ہے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کیا ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا ہے۔ مولا ہم پر ایسی رحمتیں برکتیں نازل فرما جو کبھی ختم نہ ہوں۔ مولا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے میں رکھنا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے ان 3 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ جب بھی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک دن اس عمل اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ اجازت کے لیے آپ کمنٹس میں صرف اپنا نام لکھ دیں، آپ کو جواب ملے یا نہ ملے آپ کو اجازت مل جائے گی، آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے اس چینی سے تھوڑی سی چینی خود کھا لینی ہے اور تھوڑی تھوڑی چینی آپ نے اپنے گھر والوں کو کھلا دینی ہے، اور جو چینی باقی بچ جائے اس کو آپ نے چھت پر کسی صاف جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں سے چرند پرند کھائیں اور مجھے اور آپ کو دعا دے۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو رجب المرجب میں، شعبان میں یا پھر رمضان میں کریں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت کا اعزاز ملے گا۔ آپ اس عمل کو کریں اور ان تمام فیوز و برکات سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ ملتا ہوں کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔